میں نے اس گھر میں ہر طرح سے کمپرومائز کیا، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد جب مجھے ان کے گھر سے نکالا گیا تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ لڑکی اب آزاد ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، بہت خوش رہتی ہے۔ لیکن ہر انسان اپنے اندر کا حال اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ ہر لڑکی بہت شوق سے نہیں نکلتی، ہر لڑکی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہم خان بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائمز۔ آج کے پروگرام میں ملاقات کرواؤں گی ایک ایسی قوم کی بیٹی سے جسے اس قوم کی ضرورت ہے، ریاست جیسی ماں کی ضرورت ہے۔ میں ملاقات کرواؤں گی ایک ایسی لیڈی سے جو ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیوی بھی تھی اور ایک بہو بھی تھی۔ السلام علیکم منت۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک منت، آپ مجھے بتائیں، آپ ماڈلنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی شادی بہت کم ایج میں ہو گئی تھی۔ کس ایج میں آپ کی شادی ہوئی تھی؟ 16 ایئرس۔ اور آپ کی ایک ماشاءاللہ بیٹی بھی ہے۔ پہلی اولاد بیٹی ہوئی تھی؟ دوسری ہے۔ دوسری، پہلا جو تھا ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا تھا، بیٹا تھا بیٹی تھی؟ بیٹا۔ کتنے مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ 24 ڈیز کا تھا۔ کیسے ہوئی تھی اس کی ڈیتھ؟ بہت بیمار رہتا تھا۔ تو اس کی ڈیتھ، بیٹی کی ڈیتھ کے بعد، بیٹی کتنے عرصے کے بعد ہوئی؟ 1 سال۔ اور آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ میرے ہسبینڈ، جب میری بیٹی ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ ان دنوں ڈائلائسس کروا رہے تھے، انہی دنوں ان کی کڈنیز فیل ہو گئی تھی اور ڈائلائسس کروانا سٹارٹ کر دیا تھا اور کافی بیمار رہنے لگے تھے، بہت زیادہ۔ تو آپ کی شادی کتنا عرصہ چلی ہے؟ 4 سال۔ اور اس وقت جب آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کی بیٹی کتنے سال کی تھی؟ 1 سال۔ 1 سال کی۔ تو سسرال والوں کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ تھا؟ کیسے تھے وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے اور ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ کے ہوتے سوتے وہ مجھے نکالنے کا سوچتے تھے کہ کسی طرح ان کو وہ کریں، تو لیکن وہ میرے ساتھ سنسیئر چلے ہیں میرے ہسبینڈ، اور انہوں نے کافی سپورٹ بھی کیا مجھے۔ اور ان کی ڈیتھ کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو سسرال سے نکلنے کے بعد آپ کدھر گئیں؟ اپنی فیملی کے، امی ابو کے پاس۔ اچھا، مجھے بتائیں، آپ اب ماڈلنگ فیلڈ میں آئے ہیں، تو ماڈلنگ کی فیلڈ میں آپ کس طرح آئی، کس طرح جوائن کیا، کس نے بتایا تھا آپ کو؟ میں اپنی جس سیلون میں کام سٹارٹ کیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ہائٹ بہت اچھی ہے اور آپ کو ماڈلنگ کی فیلڈ میں لے سکتے ہیں، اور مجھے شروع سے ہر لڑکی کو شوق ہوتا ہے، تو مجھے بھی تھا، لیکن میں بہت ڈرتی تھی ہر چیز سے کہ لوگ کیسے ہوں گے، کیسے کروں گی، کیا ہوگا، کیونکہ میں کبھی اسکول ٹائم پہ بھی کبھی آڈینس کے سامنے نہیں آئی تھی، تو بہت شرماتی تھی۔ تو بس اسی طرح میری ایک فرینڈ کے ریفرنس سے میں سیم راجپوت کے پاس گئی تھی، وہاں سے پھر میں نے فرسٹ فیشن شو کیا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں، ماڈلنگ فیلڈ کو تو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں، تو آپ کا ماڈلنگ میں ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا ہے؟ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر فیلڈ لڑکی کے لیے نا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر انسان خود ٹھیک ہے تو اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور دوسرا یہ ہر فیلڈ بری نہیں ہوتی، ہر انسان برا نہیں ہوتا، کچھ لوگ اس فیلڈ کو خراب کر دیتے ہیں، اور جس کے ڈر سے لڑکی گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی۔ تو آپ کو کبھی کوئی آفر وغیرہ نیگیٹو نہیں آئی ہیں اس فیلڈ میں؟ ایسی آفرز تو بہت آئی ہیں، لیکن انسان خود ٹھیک ہو تو کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابھی آپ کی ماڈلنگ میں کیا پوزیشن ہے؟ آپ اس لیول پر کما رہی ہیں کہ اپنی بچی کی جو 5 سال کی اس کی کفالت کر سکے؟ ہر جس سے بھی اس فیلڈ کا یہ ہے کہ کچھ کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں جن سے، کچھ ڈیزائنرز ہوتے ہیں جن سے کام مانگا جائے، یا فوٹوگرافرز ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ریلیشنز میں آئیں، اور اس سے تو ان چیزوں سے میں بہت دور ہوں، اسی لیے آج میں بہت پیچھے ہوں۔ تو آپ کے ابھی مطلب کمائی کا کیا ذریعہ ہے، کس طرح کما رہی ہیں؟
انکم کیا ہے, کدھر رہ رہی ہیں, کس کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ میں اپنی فرینڈ کے یہاں پہ رہ رہی ہوں کچھ ٹائم کے لیے, کیونکہ ہر ایک پہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی, اور وہ خود بھی کام کرتی ہیں آفس میں, تو میں کہتی ہوں کہ وہ بہت اچھی ہیں, وہ اس کا مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ مجھے طنزیہ لہجے میں بات کرے یا میری بیٹی سے اس طرح سے بیہیو کرے, کچھ بھی نہیں. لیکن میں اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہتی ہوں, جاب کے لیے ظاہر کرو, سی بات ہے آپ کسی کے گھر اتنا تو نہیں رہ سکتی, تو اب جاب کے لیے اپلائی کرو تو ایجوکیٹڈ نہیں ہوں اتنی زیادہ کہ کوئی اچھی جاب مل سکے, یا تو مطلب کسی مالز وغیرہ میں جاب کا کہیں تو وہاں پہ بھی 100 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں, جو آپ کے ہسبینڈ تھے ان کی ڈیتھ ویسے کیسے ہوئی تھی؟ وہ کڈنی واش کرواتے تھے, ڈائلائسس کرواتے تھے, اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے, سہارا ہوتا ہے, وہ جب اس دنیا میں نہیں رہتا تو obvious سی بات ہے لوگوں کے نظریہ آپ کے لیے بدل جاتا ہے, تو لوگوں کا وہ کس طرح آپ نے سامنا کیا ہے؟ ہر انسان کہتا ہے کہ میں نے اس گھر میں ہر طرح سے کمپرومائز کیا, لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد جب مجھے ان کے گھر سے نکالا گیا تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یہ لڑکی اب آزاد ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے, بہت خوش رہتی ہے. لیکن ہر انسان اپنے اندر کا حال اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا, تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں. ہر چیز ماں باپ سے بھی نہیں شیئر کی جا سکتی, اور کسی سے بھی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ایک لڑکی اگر کسی سے کچھ چیز شیئر کرتی ہے تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آج کل تو لوگ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اگر کسی کی بھی مجبوری ہے تو وہ کہتے ہیں بس جی یہ ہماری پراپرٹی ہے, مجبوری پر کوئی کچھ نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں جی فائدہ اٹھاؤ اور بس ایسا ہی ہے. بالکل. تو آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا کہ میں ایک طرح سے بہت سی اپنی ایسی چیزیں شیئر کر رہی ہوں کہ کوئی تو ہے کہ جو ہمیں سپورٹ کر سکے, مجھے, میری بیٹی کو, کیونکہ اس ٹائم پہ ہمیں سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں. ابھی آپ نے کسی NGO سے بھی رابطہ کیا تھا, آپ کے جو ڈاکومنٹس مسنگ تھے جو آپ کو نہیں ملے, سسرال والوں نے نہیں دیے, تو وہ کون سی NGO ہے؟ پیاس انٹرنیشنل. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ, میری فرینڈ کے ان سے گئی تھی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا بہت ساتھ دیں گے, اور جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ جو نہیں ہیں آپ کے پاس, جیسے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میرے ہسبینڈ کا اور سب کچھ, وہ آپ کی بہت ہیلپ کریں گے. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ چلیں, جیسے کہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے لوگ بالکل ہی دنیا میں ختم نہیں ہوگے, کچھ ایسے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں میں آپ کا جیسے میرے ہسبینڈ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا, اور آپ کی بیٹی کا بھی وہاں پہ اچھی جگہ ایڈمیشن کروائیں گے. کون جو پیاس انٹرنیشنل ہے, آپ وہاں پر کس سے ملی ہیں تاکہ اور بھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ NGO ہے جو سپورٹ کرتی ہے؟ عمران لطیف صاحب ہیں, پیاس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے NGO ہے. کائنڈلی اگر آپ کسی نے رابطہ کرنا ہو تو ضرور کیجیے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ حکومت سے آپ کوئی گزارش کرنا چاہیں گی؟ بس میں یہ کہتی ہوں کہ ہر لڑکی بہت شوق سے نہیں نکلتی, ہر لڑکی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے, اور یہاں پر لوگ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ بس یہاں پہ لوگ اکیلی لڑکی کو پبلک پراپرٹی سمجھتے ہیں, اوپن آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ریلیشنز میں آ جائیں اور جاب کے لیے جائیں, اس کے لیے الگ, مطلب کیا عورت کی کوئی لائف نہیں ہے. میں ان کی بیٹی سے بھی آپ کی ملاقات کرواتی ہوں, 5 سال کی ہیں. آؤ بسمہ, ادھر آؤ بیٹا. بسمہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. ماما آپ کا خیال رکھتی ہیں؟ خیال رکھتی ہیں. آپ ابھی اسکول جا رہی ہیں؟ اسکول جا رہی ہیں. اسکول جاتی ہیں آپ؟ ٹیوشن جاتی ہے.
ट्यूशन जाती स्कूल और ट्यूशन में आप क्या पढ़ती हैं? ABC पढ़ती हूँ, अली बात आसा, अली बदाई पढ़ती हूँ। आपको आपके बाबा को कुछ पता है, याद है कुछ? मुझे नहीं याद। आपने पिक्चर देखी है अपने बाबा की? पिक्चर्स वगैरह दिखाई हैं आपने? पिक्चर्स वगैरह देखी हुई है इसने। तो ये पूछती है कि मेरे फादर कैसे थे, उनके बारे में जिक्र करती है? ये दरअसल मेरे अब्बू से कॉल पे बात होती रहती है और उनको अब्बू बोलती है, इसीलिए इसको इतना एहसास नहीं है, मतलब एक फादर की फादर जो की कमी जो महसूस कमी नहीं महसूस होती। नहीं होती। देखें इनके हालात आपके सामने हैं, काफ़ी कुछ है जो हम ऑन एयर नहीं बता सकते। बस मैं इतना कहूँगी, ना इनके पास अपनी छत है ना ज़मीन है, ये बहुत बेचारी मजबूर हैं। और आपको मॉडलिंग का पता है, जो न्यू कमर होते हैं उनको ऐसे कोई पे नहीं किया जाता। इनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं है कि मतलब अपनी बेटी को या ख़ुद को सपोर्ट कर सकें। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इनके लिए कोई वजीफ़ा बांधें। अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे और होंगे जो इस तरह विदाउट एजुकेशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप भी अगर अनपढ़ होते हैं तो आगे बच्चों को तालीम इतनी अच्छी नहीं दिला सकते। अभी अवेयरनेस मन्नत में तो आ गई है, बिकॉज उसने मॉडलिंग ज्वाइन की है, तो थोड़ा उसको उठना बैठना बोलना आ गया है। बट इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी मतलब लोअर मिडिल क्लास है। इनके माँ बाप जो है इनको इतना नहीं सपोर्ट कर सकते। तो काइंडली इनके लिए कुछ कीजिए आप लोग, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे आमिर खान बलोच को उर्दू टाइम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।